present questions. ایگزیکٹلی جو لائن کیو میں ہے ان کو ہم باری دینا چاہتے ہیں کوشچن پوچھنے کی، تو آپ بریف رکھیں اس کو. میرے خیال سے یس جیمی پلیز گو آن. میرے خیال سے آپ جن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ ایسے ان کو پہلے ایڈ کر لیں، وہ اپنی بات رکھیں، پھر میں رکھ لوں گا کیونکہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. آپ ان کو پہلے ایڈ کر دیں. یہ جو ذوالقرنین بھائی ہیں، آپ بولیے پلیز، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. جی یہاں پہ کیسر راجہ صاحب کا نام میں نے پڑھا ہے، اور جس موضوع کے اوپر میں نے ان کو بات کرتے سنا ہے وہ زیادہ تر تخلیق اور ایوولوشن کے اوپر، ارتقاء کے اوپر بات کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء نہیں ہوا بلکہ تخلیق ہوئی ہے انسان کی. تو وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہوتی ہے، اور ایتھیسٹ کے ساتھ وہ بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن میں ان سے کچھ اختلاف رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابایوجینسس کا نظریہ ہم مانتے ہیں تخلیق کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو تین سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ظاہر ہے وہ زندہ نہیں ہوتی، اور ابایوجینسس کا ہی اس کے ساتھ کنسپٹ بنتا ہے. اور بعض آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ بھی ابایوجینسس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم تو یعنی مرحلہ وار اشیاء کے پیدا ہونے کے بارے میں مکمل تعلیم رکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، لیکن وہ اس کو خلاف قرآن سمجھتے ہیں یا خلاف اسلام سمجھتے ہیں شاید. تو میں ان سے اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے براہ راست ان سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا. ان کی جو میں نے باتیں سنی ہیں وہ ایتھیسٹوں کے ساتھ یعنی مباحثات میں سنی ہے، جس میں وہ ایتھیسٹ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے پیدا ہوا، جبکہ کیسر راجہ صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ارتقاء کے ساتھ پیدا نہیں ہوا بلکہ یکدم تخلیق ہوئی ہے انسان کی. تو یہ یعنی قابل فہم نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم ارتقاء کو مان لیتے ہیں تو یہ خلاف اسلام بھی نہیں ہے، تو اور قرآن کی تعلیمات کے مخالف بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر اگر کیسر راجہ صاحب یا ان کا کوئی ان کو سمجھنے والا کوئی موجود ہے تو وہ کائنڈلی جواب دیتے. میں ایک چیز آپ کو اس پہ کہنا چاہوں گا. بہت ایزی ہے ان سے بات کرنا. ان کی ہر سیٹرڈے کو کیسر بھائی کی اسٹریم ہوتی ہے یوازمز اینڈ اسکزمز ورسز مائی اسلام. So you can simply go to their stream and you can ask this question. ان کی ہر سیٹرڈے کو ہوتی ہے میرے خیال سے رات 8:30 یا پتہ نہیں 9:30. آپ ان کی جو یوٹیوب چینل پہ جائیں گے نا، تو جو ان کی پچھلی اسٹریمز ہیں، مجھے ٹائمنگ یاد نہیں ہے لیکن اسی ٹائم پہ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو رمضان کا ان کا کیا ہے. اور 2 دن پہلے یہ پتہ نہیں. اچھا آج کے دن ہے؟ آج کوئی مجھے بتائے گا آج؟ وینسڈے. ہاں تو 2 دن پہلے میرے خیال سے ان کی اسٹریم ہوئی ہے. سو آپ ان کی ہر سیٹرڈے کو اسٹریم ہوتی ہے، آپ ان کے چینل پہ جا کے، اور وہ پبلکلی جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹریم یارڈ کا لنک ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اس کے آپ وہاں سے جوائن کر کے آپ ان سے کویشچن کر سکتے ہیں کیسر بھائی سے. سو آئی تھاٹ میں آپ کو یہ بات. ہاں جی ٹھیک ہے. میں ادھر دیکھا ہے میں نے ان کو اکثر علی رضا صاحب کے ساتھ وہ ہوتے ہیں ادھر، اور خود کی اسپیسز بھی خود کی بھی وہ اسٹریم چلاتے ہوں گے کہ نا. دراصل میں دوسروں کے سامنے نہیں چاہتا کہ ان کو ریفیوٹ کر کے دکھاؤں یا ان کو وہ بات کہوں جس کو وہ پہلے سے نہیں مان رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے میری بات اس طرح سے ہو جائے کہ ہم طے کر لیں کہ کیا بات ہے، میں ان کی بات سمجھ لوں یا وہ میری بات سمجھ لیں، تو پھر ہم ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے شو نہ کریں. جزاک اللہ. اچھا آپ مجھے اپنا تھوڑا سا کوشچن کو کلیئر کریں کہ آپ یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، کون سا انسان، حضرت آدم علیہ السلام یا پوری انسانیت؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں. پوری انسانیت. میں بالکل ایسی سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے کہ وہ کئی ہزار سال سے چلا آ رہا ہے، مختلف سٹیجز میں سے گزر کر وہ اس سطح تک پہنچا ہے کہ جس کو ہم اب اشعور انسان کہتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام وہ شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نور دیا، اور انہوں نے شریعت سے کلام کیا اور ہمیں وہ ہدایت مرحلہ وار جو پہنچنی تھی ان کا اس کا آغاز ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ختم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی؟
جی وہ پہلے سے انسان تھے، اور اس وقت اور بھی بہت ساری اقوام آباد تھیں دنیا کے اندر جو سائنٹیفکلی جو چیزیں ثابت ہیں، اور حضرت پہلے آدم علیہ السلام کو انسان بھی. تھے نہیں، ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، اس کے بعد پانی سے. قرآن کی آپ نے یہ آیت پڑھی نا کہ مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، نہیں، انسانی آدم کو بنایا. اور ایک اور قرآن میں ایک اور آیت ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیے گا کہ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ انسان کو پانی سے بھی بنایا. جی بالکل. تو اس پہ تھوڑا سا جی پانی سے بھی، پانی. پانی سے بھی، پھر جی. گیلی مٹی سے، پھر کنکریوں سے، پھر بہت سارے مراحل نہیں بتائے گئے ہیں. نہیں، پانی سمجھ رہے نہیں آپ، سیمن، سپرم، پانی. جی ٹھیک ہے. جی جی اس سے بھی جی وہ بھی. قرآن. جی میں سمجھتا ہوں اس کا وہ مطلب ہی ہے، لیکن وہ کھنکھناتی مٹی کا بھی تذکرہ ہے. اور ایک طویل طویل ٹائم انسان نے گزارا ہے، اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ بائبل مانتی ہے کہ انسان کا پہلے بت بنایا مٹی سے، پھر اس کے اندر پھونک ماری تو وہ جیتا ہوا انسان بن گیا. بلکہ قرآن میں جب یہاں پہ بات آتی ہے حضرت آدم میں روح نفخ کرنے کی، تو اس سے مراد شریعت کا نور عطا ہونا ہے. انسان تو اس سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن حضرت آدم وہ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا نور دیا اور اپنا الہام نوازا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری، پھر ان کو جنت میں بھیجا، پھر ان کی پسلی سے بی بی حوا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور جی یہ یہ نہیں ہے بائبل کہ کی سٹوری ہے، پر یہ بائبل کی سٹوری ہے کہ یہ ہوا سے، یہ دراصل اس کا یہ مطلب بائبل یہ کی ہے کہ ہوا کو اسٹوری بھی ہے، آدم سے قریب رہنے قرآن کے لیے بنایا، آدم کے پہلو میں رہنے کے لیے بنایا. تو یہ جو آدم کے تراجم ہے. آدم کے پسلی سے بنایا، پہلو میں رہنے کے لیے نہیں، پسلی سے بنایا، پسلی سے. پسلی پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ جی مجھے پتا ہے، لیکن یہ آدم، یہ جو سٹوری آپ اصلی والی بات کر رہی ہیں یہ بائبل کی بات ہے، اور اس کا بھی اصل میں مطلب یہی ہے کہ ہوا کو تو آدم کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا. ایک بات سنیں، آپ نے بائبل پڑھی ہے لیکن آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ نے تو ابھی قرآن کو کوٹ کیا تھا نا کہ جی مٹی سے جی میں نے بنایا. قرآن پڑھا تو ہے، قرآن میں قرآن بھی پڑھا ہے. پانی کا ذکر. جی تو قرآن میں سیمن کا بھی ذکر ہے، سپرم کا بھی ذکر ہے، ماں کا اور اس ذکر میں ہے کہ ہاں، قرآن میں خالصکم پوری شاہ من حضرت ماں، آدم علیہ ہر السلام شے کی، کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تخلیق کیا ہے، تو یہ تو ہے اس میں ذکر. اور لیچ لائک سبسٹنس کا بھی ذکر ہے. جی جی بالکل بالکل. یہ جی جو تو یہ تو بائبل میں تو نہیں ہے. خون کے لوتھڑے کا بھی ذکر ہے، یہ بائبل میں ہے. جی نہیں ہے بالکل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ جی. کہہ رہی ہیں نا کہ پسلی سے ہوا کو پیدا کیا، وہ ہوں. قرآن پاک کی یہ کوئی آیت نہیں ہے اس طرح کی. اچھا. اچھا آپ آپ جو ایک چیز کہہ رہے تھے کہ قرآن مطلب حضرت آدم سے پہلے بھی اقوام موجود تھی، میں اس میں کنفیوژن ہوں، آپ نے اقوام کی بات کی یا اور کریشنز کی بات کی ہے؟ جی میں اقوام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ جاپانی ہیومن اور لائف ایشینز اسپیسیز. کو اور افریقنس کو نہیں دیکھیں نہیں، تو یہ آپ الگ کا الگ اقوام ہے، اور سب آپ کا ہیومن بینگ ہیں. قوم قوم بول رہے ہیں نا آپ. حضرت آدم سے پہلے کون سی قوم تھی؟ جی بائبل جتنی میں اس کا قومیں ذکر ابھی ہے. بھی آباد ہیں، دیکھیے جتنی قومیں ابھی بھی آباد ہیں، جیسے بلیک پیپل ہیں، کورینز، جاپانی، ایون. آپ حدیث پہ بلیو کرتے ہیں؟ جی میں تو نہیں کرتا حدیث کے اوپر ایسا بلیو. لیکن ہم تو کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اب قرآن کی بات کی ہے تو قرآن سے تو ریلیٹڈ حدیث بھی ہوتی ہیں، اور حدیث میں صاف بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو مطلب کہ ان کے جو نطفے سے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تو کچھ سرخ تھے، کچھ کالے تھے، کچھ سفید تھے. تو یہ تو نسلیں وہاں سے چلی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کری آدم کی، اور پھر آدم سے حوا کی، اور پھر وہاں سے نسلیں چلی ہیں. دیکھیے اگر قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسری اقوام موجود تھی، آدم ان میں سے ایک قوم تھا یا ایک فرد اچھا تھا. صحیح. آدم سے پہلے کوئی بھی قوم موجود تھی تو بائبل میں، آپ بائبل کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں، پلیز بائبل سے ہی ہمیں پروف کر دیں کہ بائبل میں کوئی ایسی قوم کا ذکر ہے. جی السلام علیکم. میں میں بائبل کو ایک کوٹ نہیں کر چیز رہا، ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے میں آنسر تو میں. بائبل کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کوٹ نہ کریں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں جو باتیں کر رہے ہیں نا ذوالقرنین بھائی، میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 23 سے 35 میں کہ فرشتے جب حضرت آدم کی تخلیق ہو چکی
تو فرشتوں نے حضرت اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوئے فرشتے، اور انہوں نے بولا کہ آپ حضرت آدم کو زمین میں نائب بنا کر نہ بھیجیں، کیونکہ جو انسانیت ہے وہ فساد کے لیے جو کچھ بھی ہے اس چیز کے لیے. تو اللہ نے آگے سے جواب دیا فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے یہ تھے پہلے لیکن تخلیق کوئی قوم نہیں تھی. انی جائل فی الارض آپ خلیفہ کو ہے، پتہ ہے جب میں خلیفہ بناؤں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا یا اس کے لیے سجدہ کرنا. تو وہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کو سجدہ کرنے کی بات ہے، وہ اس کو وہ اس کی بناوٹ کے لحاظ سے نہیں ہے. اور روح پھونکنے کے چلے اوپر میں سجدہ آپ کو کرنے کا کہا گیا ہے، خلق کرنے کے اوپر نہیں کہا گیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان. بھائی ٹھیک ہے کو نا؟ آپ کی تو بات ایزی کر کے بتاتی ہوں، 1 منٹ رک جائیں بھائی. دنیا میں انسان بننے سے پہلے آپ کو پتہ ہے دنیا تو موجود تھی، لیکن دنیا میں کون تھے؟ جنات کا بسیرا تھا، جنوں کی قوم رہتی تھی، جنات کی قوم رہتی تھی. آپ نے وہ کیا نا کہ دنیا میں رہتے تھے کوئی قوم، تو وہ جنات کی قوم تھی پہلے، جس میں ایک ابلیس نکلا تھا. ابلیس کا نام اصلی نام عزازیل تھا، وہ دنیا میں رہتا تھا زمین میں. جی بالکل، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور وہ جو جن کو ہم جن کہتے ہیں یا وہ جو جنات تھے، اس کی کچھ اقوام جیسے نندر تھالز ہیں اور اس طرح کی کچھ اور 8-10 اقوام ہیں، وہ ڈیمینش ہو چکی، ختم ہو چکی. اور جو ریولوشن کی جو تھیوری ہے دراصل وہ اس کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. اور ہم جنات کا یا جو ہیکل افراد جو پرانے نہیں زمانوں میں نہیں، تھے، کیسے کیسے؟ ان کو ہم سمجھ تو سکتے ہیں کہ آگ ان کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے. جن تو آگ سے بنے اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو کیسے ہم اس کو ایوولوشن تھیوری میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ جن تو آگ سے بنے ہیں نا. آگ اور مٹی میں کتنا فرق ہے. آگ میں اگر راکھ ڈالو تو آگ تو بجھ جاتی ہے. کہ آگ سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ تاثیرات ہوتی ہیں. جیسے مٹی تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈی چیز ہے، اور جنت یعنی گروتھ کر سکتی ہے، اس کے اندر پودا اگ سکتا ہے. اور آگ جو ہے وہ فنا کرنے والی چیز ہے. تو یہ دراصل اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ گروہ جو ہے وہ اصحاب النار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اصحاب الجنہ ہوتے ہیں. یعنی وہ آگ پرست لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں فساد اور جنگ و جدل چاہتے ہیں، ان کو ہی شیطان کہا گیا ہے اور انہی کو جنات کہا گیا ہے. اور وہ لوگ جو نہیں انس کے نہیں ساتھ نہیں رہتے ہیں نہیں، انہی کو انسان کہا گیا ہے، اور وہی اصحاب الجنہ بھی کہلائے ہیں. اصحاب النار وہ ہیں جو انسان ہیں مٹی کے بنے ہوئے، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو بولا گیا ہے، جنوں کو نہیں بولا گیا ہے. جنوں کے لیے الگ اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں. جن، جنوں انس، سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے. جنوں انس، جن اور انس انسان، جنات اور انسان الگ الگ لفظ ہیں قرآن میں. اصحاب النار تو وہ ہیں جو کہ جہنم سے اس کو ریلیٹڈ کیا گیا. نار، جہنم کا مطلب ہی آگ ہے. تو جہنم میں جو لوگ جائیں گے، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، مطلب آگ کے ساتھی. آگ میں جن کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں، ان کے ساتھی، وہاں کے ساتھی. تو یہ تو جہنم سے ریلیٹڈ ہو یہ گیا نا. لوگوں کی کیٹیگری بتائی جاتی ہے، جیسے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، داہنے والے بہانے والے. تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں انسانوں کی. میں معذرت اور معذرت آپ کو کاٹوں اسی گا. کی ذات میں یہ بات آتی ہے. جی میں معذرت آپ میں کاٹنے کے لیے آپ مجھے ایک چیز کلیئر کریں گے کہ آپ پرویزی فکر کے ہیں، یعنی کہ آپ غلام احمد پرویز کی فکر کو مانتے ہیں، یا پھر مطلب آپ حدیث کو، ایک تو ہوتا ہے کہ اوور آل کچھ لوگ ہیں جو چیری پکنگ کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ اوور آل حدیث کو مانتے نہیں، حدیث ریجیکٹرز ہوتے ہیں. تو آپ حدیث ریجیکٹر ہیں؟ آپ ذرا یہ نہیں، کلیئر میں کریں. چیری پکنگ کر لیتا ہوں حدیثوں سے، میں ایسا نہیں کہتا. اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حدیثوں کی وجہ سے ہم ہسٹری تو تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن ہم دین تخلیق نہیں کر سکتے، یا دین کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ دین ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس ایک خالص کے مقابلے میں ناخالص چیز بھی ہوتی ہے، تو دونوں کو جب آپ ملا دیں گے تو پھر ناخالص پروڈیوس ہوگا. تو ہمارے پاس خالص اچھا جو ہے وہ یہ تو ایک خدا چیز کا فعل ہے یا خدا کا کلام ہے. نہیں نہیں بالکل. آپ اگر اس کی بات کریں تو قرآن کے اندر جو ہے وہ نماز کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن کے اندر ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ٹھیک ہے، اب یہ تو اچھا ہمیں نہیں، قرآن، حدیث سے پتہ لگے 1 منٹ، قرآن میں تو یہ بھی ہے اطیع دیکھو اللہ یہی تو بات. و رسول، اطیع اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول.
تو قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. تو حدیث تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، تو ہم اس کی اطاعت کرنے ہم پہ لازم ہے پھر تو. نہیں، اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے اور ان کا حکم ہے، تو اس کو ضرور اطاعت کرنی چاہیے. تو ہم جو منع کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اس بات پہ بلیو نہیں رکھتے کہ یہی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیونکہ حدیثوں کو جمع ہونا جو ہے وہ بہت دیر سے ہوا، اور ان کے اندر جو نقائص ہیں وہ بھی بڑے واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے بتایا میں چیری پکنگ کر لیتا ہوں. بہت سی اچھی باتیں احادیث میں لکھی گئی ہیں، تو اس میں اس کو مان لینے میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے. تو میں اور کوئی اس معذرت میں سیرت معذرت تخلیق کی جا ایک سکتی ہے، بندے عبادات کے بارے میں جانا جا سکتا ہے. اور ایک ایک بھائی سلاد کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو بالکل سلاد ناظرین، میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بڑا ایک چیز واضح ہے کلیئر کہ کر دوں، ایک چیز معذرت میں کلیئر کرتا جاؤں، اس کے بعد بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ بولیں کیونکہ وہ کافی دیر سے بولنا چاہ رہے تھے. احادیث جو ہیں وہ 300 سال بعد نہیں، کوئی 200 سال بعد نہیں جمع کرنی شروع کی. احادیث کے دور ہیں جس میں صحیفہ جو ہے وہ عمر بن عاص بھی ہے، صحیفہ بھی ہے، صحیفے موجود ہیں بہت پہلے سے. اس کے علاوہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، یعنی کہ جو ان کا بنو امیہ کے ٹائم پہ، ان کے اندر بھی حدیثیں کمپائل کی گئی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں. جو ڈیولپ ہوا ہے نالج وہ جرح و تعدیر اور اصول حدیث کا ہوا ہے بعد میں. تو یہ میرے خیال سے آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے. باقی بلال بھائی کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کریں بات. جی میں بس اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ احادیث بہت دیر سے کمپائل ہونا شروع ہوئی، تو یہ بات بالکل غلط ہے. احادیث حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت عائشہ، اس کے بعد حضرت علی اور کئی لوگوں نے ان کی لائف ٹائم سے ہی ان کو کمپائل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو یہ کلیم کہ احادیث بہت دیر بعد کمپائل ہوئی ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری آپ نے بات کی جو مجھے تھوڑی اعتراض ہے اس سے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک خالص چیز کو نہ خالص چیز کے ساتھ آپ لنک نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آپ احادیث پہ ایز سچ ساروں کو آپ بلیو نہیں کرتے کہ وہ احادیث پہ کہ وہ قرآن کے بلیف سسٹم کو یا جو قرآن میں مینشنڈ ہے ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو میرا اس پہ آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر احادیث نہ خالص ہیں تو آپ دین کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ آپ نے روزے کس طرح سے رکھنے ہیں؟ آپ نے زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے؟ حج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سنت کو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں؟ آپ قرآن پہ عمل کیسے کرتے ہیں جب آپ حدیث پہ یقین ہی نہیں کرتے؟ تو اگر قرآن انسٹرکشنز ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہی حدیث ہے. اگر آپ کہتے ہیں حدیث نہ خالص چیز ہے تو آپ کس طرح پریکٹس کرتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو کائنڈلی آپ اس کا مجھے ذرا جواب دیجیے. جی بہت شکریہ جی. ایک تو یہ کہ حدیث اور سنت ایک چیز نہیں ہوتی، یہ مختلف چیزیں ہیں. اور سنت جو ہے وہ چیز ہے جو پریکٹیکلی چلی آ رہی ہے، جیسے کہ حج ہے، اور اسی طرح سے نماز ہے. نماز بھی بطور سنت ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. اور نماز کے دوران میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو یہاں پر جب ہم نے ومن ذریتی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہم اپنی ذریت میں جاری کر رہے ہیں، اور یہ ذریت میں اسی طرح سے جاری ہو کر ہم تک پہنچتی ہے. اور ایسے ہی ہم اس کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر جاری کریں گے، نہ کہ یہ حدیثوں کی بدولت ہوگا. اور اچھا ایسے ہی مجھے جب ہم حج کے بارے میں، جب حج کی بات آپ نے کی، تو حج جو ہے وہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور جو حج کے مہینے معلومات ہیں یعنی معلوم ہیں، تو یہ بھی بات اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے لوگوں کے علم میں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نئی معلومات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اور مجھے اسی یہ طرح سے بتائیے روزوں گا، کے بارے میں آپ نے کہ کہا یہ کہ پہلے سے جاری چیزیں ہیں، آپ جیسا آپ کہ نے کہا پہلے کہ کی قومیں سنت جو رکھتی ہے تھی وہ، ویسی تم نے بھی رکھنے ہیں. تو یہ جی ساری باتیں قرآن پاک میں ایسی لکھی ہیں. جی جزاک اللہ. ایک منٹ، آپ نے کہا کہ سنت جو ہے وہ ایک چیز ہے. تو اچھا میں آپ سے آپ نے کہا کہ سنت جو ہے اس سے ہمیں پتہ لگے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنت پرزرو کیسے ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ چیز سنت ہے یا نہیں؟ وہ کیسے پتہ لگے گا آپ کو؟ کہاں پر سنت جو ہے وہ پرزرو ہے؟ یہ سنت ذرا عملی تواتر ہوتا ہے، وہ تو عملی تواتر ہوتا ہے. وہ عملی اس تواتر. میں اگر کوئی شخص تو بھی یہ کسی جو اور سے کوئی روایات بات ہیں، نہ میں کرے ایک منٹ تو بھی وہ ایک منٹ سنت آپ کو چلی آئے کاٹ گی. رہا ہوں، ایک منٹ آپ کو کاٹ رہا ہوں. عملی تواتر کے اندر تو جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ جن پہ اختلاف ہے، لیکن روایات کے اندر جو چین آف نریشن ہے. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو روایات ہیں کیا وہ بھی عملی تواتر سے آگے نہیں پہنچی؟ وہ مطلب ایک تو جو کتابوں کے اندر جو لکھتی گئی ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عملی تواتر سے آگے آئیں، لیکن
جو سلف صالحین کے جو ان کے سلف کے ٹائم پہ انہوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگر آپ اس کی بات کریں گے کہ جو احادیث کی کتاب کی آپ بات کریں گے تو یہ تو اس سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی کہ جو آپ تواتر اور اجماع کو کنفیوز کر رہے ہیں. اجماع اور تواتر دونوں الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ کہ جو احادیث ہیں وہ چین آف نریشن کے جو اسماء و رجال ہے اس کے اندر وہ تواتر سے زیادہ مضبوط ہے، جبکہ تواتر کمزور ہے. اور آپ تواتر اور اجماع کو مکس کر رہے ہیں. یہ چیز مطلب یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کدھر بات لے کے جا رہے ہیں اس کو ذرا واضح یہ کریں. اسماء و رجال کا یہ آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو یہ جو نالج ہے اسماء و رجال کی، یہ محض اس لیے ہے کہ آپ حدیثوں کے اوپر شک رکھتے ہیں، جو اس کو کلیئر کیا جا سکے، یا اس میں کم از کم جو غلطی ہو سکتی ہے وہ اس کے اوپر رہے، زیادہ سے زیادہ غلطی نہ رہ جائے. تو یہ اسماء و رجال کے علم کا ہونا ہی ہمیں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ہم ساری کی ساری حدیثوں کو ایز اٹ از نہیں مان سکتے. اور یہ بڑا ضروری ریکارڈ ہے. میں یہ چیز مطلب مانتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ریکارڈ ہے. اگر یہ ریکارڈ ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں اس زمانے کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا. لیکن جہاں تک دین کی بات ہے، میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، اس کے پہلی آیت میں کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور آگے بھی متواتر آیات جو ہے وہ اسی چیز کی خبر دے رہی ایک ہیں کہ منٹ یہ ایک منٹ کتاب ہے ایک جس منٹ سے آپ ایک نے منٹ ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ ہے کوئی اور کتاب ایسی نہیں اس ہے. کا جو ترجمہ اس کا جو ترجمہ آپ نے کیا تھوڑا سا وہ اس کو بہتر کر لیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی لیکن بالکل. آپ جی لیکن بات ساری ہے، اسٹارٹ میں نے ہماری بات ترجمہ کہاں نہیں سے کیا ہوئی تھا، تھی؟ میں نے ہماری ترجمہ نہیں بات کیا تھا. میں ہاں جی، ہماری بات دراصل میں نے تو صرف وہ پوائنٹ رکھا تھا جی کہ بات جو ارتقاء ہے کریں اس جلدی کو سے. اس کو قرآن اس کی نگیشن نہیں کرتا. بس اتنی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ قرآن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو نگیشن نہیں کرتا. قرآن نگیشن کی کتاب نہیں ہے، قرآن جی نگیشن کی کتاب جی نہیں ہے. بالکل. جی ٹھیک کہا جی آپ تو نے. پھر کتاب ہے پھر قرآن. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ارتقاء کا ہونا اگر کوئی سائنٹیفکلی ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، تو اس سے بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ انسان کو ارتقاء کے ذریعے سے پیدا کرے، اور یہی زیادہ مناسب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں زمین اور آسمان، میں نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، جنتر منتر اور باطل طریقوں سے پیدا نہیں کیا، چھو منتر کر کے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو حق کے ساتھ. دیٹ مین کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے صحیح امکان اور صحیح نقشے کے مطابق اور اپنی پوری صحیح ترتیب کے ساتھ وہ وجود میں آئی ہے. تو انسان کے بارے میں بھی ہمیں میرا یہی سمجھنا چاہیے. میرا ایک سوال ہے. ہیلو، کین یو گائز ہیئر می؟ اچھا یار، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈبیٹ نا کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور کافی سارے لوگ نکل گئے، ہم کوئی 10-12 لوگ آپس میں رہ گئے. تو میں ان کے لیے یہ کر سکتی ہوں کہ ان کی جو کنفیوژن ہے وہ میں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے دے دوں گی. میں کیسر صاحب سے بات کرتی ہوں، ان سے انشاءاللہ ہم 3-4 دن بعد دوبارہ ان کے ساتھ آتے ہیں اسپیس پر، اور پھر ان کو بھی میں انوائٹ کروں گی. ان کے جو کنفیوژن ہے، جو کوسچنس ہیں، یہ ان سے ڈائریکٹ کر لیں. کیونکہ وٹ آئی بلیو از کہ ہم اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں کہ ہم لائک اتنی ڈیپلی ان کو جواب دے سکیں. تو جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے بحث کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیسر صاحب ان کو 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں جواب دے دیں گے. وٹ ڈو یو گائز تھنک؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہی مناسب ہے. ٹھیک ہے ذوالقرنین صاحب، آر یو اپ؟ میں کیسر صاحب سے بات جی کرتی جی ہوں. جی بالکل. جی مجھے بڑا اشتیاق ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. جی آپ مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ مجھے ٹھیک سے سمجھا دیں گے، جی جی اور بالکل، جو وہ آپ چیزیں کو میری سمجھائیں گے. گزارشات ہیں آپ وہ مجھے بھی وہ بتا دیں کہ سمجھ آپ پائیں گے. کب تک، مطلب نیکسٹ ویک ہم کسی دن بھی رکھ لیں گے تو پھر آپ آ جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. لیکن جی یہ نہ ہو کہ آپ بالکل. کی وجہ سے ہم اسپیس رکھیں اور آپ آئیں نا. دیٹ وڈ بی. نہیں آپ مجھ سے ٹائی اپ کر لینا میسج کر کے، جیسے ہی ٹائپ ہم نے کون سا فزیکلی کہیں پہنچنا ہے، اپنی جگہ پہ رہ کر کرنا جی ہے. جی بالکل بالکل. تو آف دا ٹائم میں ریڈی ہوتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اسی ٹائم بات رکھیں گے بالکل انشاءاللہ کریں نیکسٹ گے. ویک کسی بھی دن. پھر آپ نے جو کوسچن کرنے ہوں گے آپ ان سے ڈائریکٹلی کر لینا. اوکے
جی جی بہت شکریہ جی، آپ کا بہت احسان ہوگا یہ. باقی تھینک یو سو ذوالفقار جی وہ انشاءاللہ. لائیو بھی کرتے ہیں، آپ لائیو بھی ان سے جا کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. یہ وہ ہر سیٹرڈے کے دن کی اسٹریم ہوتی ہے. اچھا، اور اچھا، کوئی مجھے یہ بتائیں کہ کیسر بھائی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی آپ؟ کین آئی اسپیک؟ کون ہے یہ؟ ذوالقرنین، اندر ذوالقرنین. اچھا، مجھے بتائیں ٹاپک کیا ہے، اس ٹاپک پہ ہی رہیں تاکہ سب. ٹاپک تو ہمارا وہی ٹرانسجنرزم، ایتھیزم، لبرلزم اور یہ سب تھا، بٹ بات ایولیوشن کی طرف آئی، وہاں سے حدیث کے پروجیکشن کی طرف آئی، اینڈ سارا سین ہی بدل گیا. چلے صحیح ہے، پھر اسی کے لحاظ سے کوشچن لیں. ہمارے ساتھ سس ندا ہیں، ان سے اب کوشچن پوچھتے ہیں، اگر ہیں ان کے پاس کوئی کوشچنس تو پلیز آپ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی یو آر آڈیبل. Okay, first of all, Assalamu alaikum everybody. I think you guys are doing a really good session. I'll quickly get to the question جس میں I think one of the listeners asked کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی controversial assignment دیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، اسپیشلی جب ٹیچر آپ کو مارکس کے اوپر تھوڑا سا وہ فورس کر رہے ہوں. تو میں اس میں ایک اپنی اگزامپل اپنے ٹائم کی دوں گی، جب ہم لوگوں کو سلمان رشدی کی سٹینک ورسز جو تھی اس کا بک کور ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اسائنمنٹ دیا گیا تھا. تو obviously جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے they were really puzzled کہ بھائی ہمیں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا اس میں. اینڈ کافی پریشر بھی تھا ٹیچر کا، کیونکہ ہوتا یہ عموماً اس طرح کا جب کوئی بھی ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے تو وہ بائسڈ ہوتا ہے. تو آپ نے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اس طرح کے اسائنمنٹ میں پھنسنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں اگری کر پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ اگر ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کا آرگیومنٹ پریزنٹ جب تک کہ نہیں کریں گے، یو ڈونٹ ہیو اے چانس آف پاسنگ دیٹ اسائنمنٹ. تو اس سے ایک اسٹیپ پہلے آپ اپنا پاور سمجھ لیں کہ یو بیسکلی آر پیئنگ دا ٹیچر ٹو ٹیچ یو. But if you don't want to participate in an assignment that goes against your belief system, so you can all, there is power in numbers. سارے اسٹوڈینٹس مل کر ایک ایڈمن کو لیٹر لکھیں اور ان کو بولیں کہ ہمیں بیکاز آف دیز ریزنس اس والے اسائنمنٹ میں اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور کائنڈلی اس کو آپ چیک آؤٹ کریں فرام آر کورس / آر گریڈنگ سسٹم. تو اس پہ ایڈمن کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ بھائی اگر 30 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے اور اس میں چلو 25 اسٹوڈنٹس بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے اوپر کافی ویٹ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از دا نمبر 1 اپروچ ٹو گو بائی اٹ. سیکنڈ اسٹیپ جو ہے، اگر میجورٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ کہ اس طرح کی سچویشن آئے گی، اس میں کہتی ہوں کہ جسٹ بیک آؤٹ. کین یو گائز ہیئر می؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آئی تھنک وہ شاید میرے ہیڈ سیٹ کا یہ آف ہو گیا. بٹ دیٹ از جسٹ اے لٹل ان پٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو گو بائی، کیونکہ جب وہ اسائنمنٹ ہم لوگوں کو دیا گیا تھا اس سٹینک ورسز کا آرٹ کور ڈیزائن کرنے کے لیے، تو پوری کلاس یونین کے ساتھ دے ڈیسائڈیڈ کہ نہیں ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہی نہیں. سو دا ٹیچر ہیڈ ٹو ایونچولی بیک آؤٹ. تو اپنی پاور ان نمبرس کو سمجھیں، اینڈ دیٹس جسٹ the way to go about it. یا ایبسلیوٹلی اگری ود یو. آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو پریشر ڈالنا چاہیے ایڈمن پہ بھی، اور یہ بھی اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اور ان کے اسٹوڈنٹس جو اور ان کے پیرنٹس دے آر اسٹیک ہولڈرز، ان کی ایک سے ہے یونیورسٹی میں. If they protest against something, تو definitely university would be pressurized and forced to take some action. تو اگر اس طرح کا کوئی اسائنمنٹ ان کو ملتی ہے اینڈ دے کلیکٹیولی اسٹینڈ اگینسٹ اٹ، تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹی پہ پریشر آتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے. تو آئی تھنک اس کے خلاف ایکٹیولی ووکل ہونا چاہیے.
اسٹوڈنٹس کو. ایگزیکٹلی. یا تو آپ ایک لیٹر لکھیں اور آپ سیکنڈلی کوئی ایک پیٹیشن سائن کروا دیں پوری کلاس سے. جو اس کو سائن کرے گا اتنا ہی پریشر ایڈمن کے اوپر پڑے گا. سو دیر آر نمبر آف ویز ٹو گو بائی اٹ. آپ دھرنا بھی ڈال سکتے ہیں, آپ کلاس میں ہی نہ بیٹھیں, آپ باہر آ جائیں سارے کیمپس میں. سو دیر از لٹرلی نتھنگ وٹ دا ٹیچر کین ڈو. So these are just the ways that I wanted to, like, these are some ideas that I wanted to embed کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس زیادہ طاقت ہے بنسبتاً اس ایک ٹیچر کی جو کہ آپ کے اوپر فورسبلی وہ اسائنمنٹ تھوپ رہا ہے. جی بالکل ایگریڈ. That's all my contribution actually, but please continue because you already guys are doing a really good job. جزاک اللہ. تھینک یو. So you have one more request ایڈ کرنا یار ہے میں یا یہ کہہ رہی پھر ہوں کہ آئی تھنک سب we should آلموسٹ just لیو کر چکے ہیں. wind up? یا سو وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. Okay. از Yeah, دیر so I اینی think ون we should ایلس؟ کسی نے اگر کچھ just one لاسٹ. request. Yes. ذوالقرنین کو ایڈ کیا میں نے. So پلیز آپ بولیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ایک انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا بھی ایک سوال ہے کہ جیسا کہ انگلش لٹریچر میں نا ہمیں ویسٹرن کلچر بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے. ویسٹرن کلچر کا نالج بہت زیادہ دیا جاتا ہے, اس چیز کے ناول, اس چیز کے پوئٹری وغیرہ ایٹسیٹرا. ایون کہ اس میں کافی سارے ہم نے ناولز ایسے بھی پڑھے ہیں جس میں LGB کو سپورٹ کیا گیا ہے, گے سسٹم کو سپورٹ کیا گیا ہے. میں تو اس کو سسٹم ہی بولوں گا, کوئی سوسائٹی ہے اس طرح کا نہیں بولوں گا, کیونکہ سسٹم ایک انسان کا پیدا کردہ ہوتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں اس چیز میں جانا چاہیے, اس سے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیے, اس کو مطلب ہے کہ ہمیں اس کے خلاف اگینسٹ ہونا چاہیے؟ کیا اس چیز کے بارے میں آپ بتا, جیسے کہ سیدہ ندا نے جیسے اس ٹائپ کا یہ بتایا کہ گرو آپ ایک نمبر گیم آف نمبرز پہ ہے, تو اس چیز کے بارے میں مجھے تھوڑا سا وہ کر دیں. مسز فیلا آپ اس کا آنسر دینا چاہیں گی؟ ایکچولی ان کی آواز بہت کٹ رہی تھی. ان کی جو کوشچن ہے وہ اس کو ریپیٹ کریں. اچھا, تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ یہ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہے بیسیکلی, اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں کافی ویسٹرن سٹف ہے اور LGBTQ اور اس طرح کی آئیڈیالوجیز کافی پروموٹ کی جاتی ہیں. تو کس طرح سے وہ اس چیز کو ڈیل کریں؟ کیا ان کو ان چیزوں میں بالکل بھی پارٹ نہیں لینا چاہیے؟ ہاؤ ڈو دے گو اباؤٹ اٹ؟ تو دیٹس ہز کوشچن بیسیکلی. دیکھیں, جب آپ کا ٹیچر جو ہے وہ یہ والے اسٹف کلاس میں پڑھائے تو بی کانفیڈنٹ اور اس کو ان کلاس اس چیزوں پہ کوشچن کرنا شروع کریں کہ لائک یہ چیزیں آپ ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں, لائک اگر اکیڈمک کورس میں شامل کیا بھی گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے, ڈونٹ یو گائز آر بلیو ان اسلام وغیرہ. اور دوسرا, اگر اس کو اور زیادہ آپ کو لائک ختم ہی کروانا ہے تو آپ کو پھر موومنٹ چلانی پڑے گی نا. آپ کو اسٹوڈنٹس کو, باقی اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے جو کلاس میں فیلوز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا کہ یار دس از رانگ, دس شوڈنٹ بی ٹاٹ ٹو اس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں گراؤنڈ بیس لیول پہ بھی کرنا سٹارٹ کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کہ صرف ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ سب باتیں کریں. آپ کے کلاس میٹس ہیں, آپ کے گروپ ہوں گے obviously, سب آپ کے کلاس میں موجود ہوں گے, تو آپ ان سے ڈسکس کریں کہ یہ ہمیں چیزیں پڑھنی چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کوشچن کرنا چاہیے نا کہ ہم چلے اگر ہم نان مسلم ہیں تو کچھ بھی کر لیں, لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور سب سے پہلی بات کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن لاز ہے وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ کا ٹیچر آپ کو فورس کر رہا ہے تو آپ اس کو کوشچنس جو لاجیکل کوشچنس اٹھائیں. آپ بولیں کہ بھائی پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے, کانسٹیٹیوشن کا پینل کوڈ 377, تو اس میں تو یہ سب چیزیں کرنا منع ہے. ایسی پبلیکیشنز, ایڈورٹائزمنٹس, ایسی چیزیں پبلکلی کرنا, نشر کرنا, شائع کرنا, یہ سب منع ہے. یہ ایک کرمنل کوڈ ہے, لا ہے. تو آپ اس کے تھرو بھی اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں. کلاس میں سب کو نہیں کریں, ٹیچر کو کریں ڈائریکٹ. اور اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر obvious سی بات ہے آپ اس کے بارے میں پبلکلی آ کے بولیں. آئی تھنک سوشل میڈیا کے ٹائم پہ ہم جو رہ رہے ہیں,
آئی تھنک کافی ایزی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. آپ اگر ایشو ریز کرتے ہیں یونیورسٹی کو پھر اپنے امیج کی کنسرن ہونے لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا امیج جو ہے وہ خراب نہ, پھر تو وہ فورسفلی ان کو کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے. سو اٹس ناٹ لائک اب آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ اپنی آواز اٹھانا مشکل نہیں ہے, بس وی جسٹ ہیو ٹو ریز آور وائس. وی کانٹ جسٹ سٹ دیئر اینڈ کمپلین اباؤٹ تھنگس. ہمیں خود بھی ایکٹ کرنا ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ بائی ایگزیکٹلی دی وے. ایگزیکٹلی سوشل میڈیا سے تو اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ پوسٹ بنائیں, کیمپین چلائیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, ہمیں بتائیں, ہم کیمپین چلائیں گے, بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں, اس کے کانسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے کچھ لاز ہیں, آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کو بتائیں. ہم اس کو لیگلی طور پہ, ہم اس کو لاجیکل طور پہ اس کو ریفیوٹ کریں گے. صرف ہمیں وہ تھوڑی نا شور تھوڑی نا مچانا ہے, ہمیں اس کو پورا لیگلی اسٹاپ کروانا ہے. جی بالکل. کے اندر آپ کی اگر اجازت تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی شور گو آن. اچھا یہ انہوں نے ذوالکرنین بھائی نے یہ کویشچن کیا تھا نا, محمد ساوید انہوں نے. جی محمد ساوید نے. میں آپ کو ایک چیز تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی. میرے انسٹیٹیوٹ میں نا میرے جو پروفیسر ہیں, ایک ہمارا ایک لیکچر ہو رہا تھا, تو اس کے اندر نا انہوں نے یہ بات کی کہ خدا بھی جو ہے وہ کسی کو حکم دیتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے. ایک طرف وہ کسی نہ کسی جگہ سے وہ اگین وہ پرابلم آف ایول کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے بات. اچھا بعض دفعہ نا یہ چیز یہ میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, کیونکہ میرے کچھ دوست میں ہیں جو بتاتے ہوتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا جو استاد ہے اس کی جو ہے بد احترامی ہو جائے گی. اور یہ اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں بولیں گے نا, اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں کھڑے ہو کے کویشچن کریں گے, تو آپ یقین جانیں کہ اس کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے کتنے سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو شاید جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے دین کی, یا جو میں کہوں گا ایک لے مین, میں کہہ سکتا ہوں شاید لے مین ہے, جو ان کی سائیکالوجی کو سبلیمنلی یہ لوگ کس طریقے سے کرپٹ کریں گے بعد میں. لٹرلی اگر آپ نہیں بولیں گے نا, آپ کو گناہ ملے گا اس کا. آپ کو بولنا چاہیے. اور یہ چیز اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو پروفیسرز ہیں, آپ کے جو ٹیچرز ہیں, وہ اگر اس طرح کی بات کریں تو نہیں آپ کو تو یہ تو ایک ریبیلین ہے, ایک بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جب دین کے اوپر کوئی بات آتی ہے اور آپ دین کے فنڈامنٹلس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ بولیں. اور میں بولنے سے بڑا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں سے بدتمیزی کرنی ہے, آپ اسٹارٹ کر دیں. آپ کھڑے ہو کے پوچھیں گے, سر آپ کویشچن کریں کہ ہاں آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اس کا جواب دیں. اور اگر زیادہ سے زیادہ ایشو ہوتا ہے تو جیسے کہ ہیلا نے بات کی کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارا تو کانسٹیٹیوشن ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. ہمیں کس چیز کی جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہم ایک مسلمانوں کے ملک میں رہ کے ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ اگر کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی جو یونیورسٹی کی یا کالج کی انتظامیہ اس سے بات کریں, لیکن یہ چیز کبھی نہ کریں. اکثر میں دیکھتا ہوتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے نا یہاں پر کالج کے اندر, مطلب میں اپنے ڈسٹرکٹ کا نام تو نہیں بتاؤں گا, لیکن رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلیوژن, اس کے بارے میں نا ہمیں پتہ لگا کہ وہ کتاب کوئی پروفیسر ہیں جو یہاں پر دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو اچھا جب ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو ان کی جو وہاں کی انتظامیہ ہے, انہوں نے سب سے پہلی چیز ہمیں پتہ کیا کہ آپ کو تو تمیز ہی نہیں ہے, استاذہ کا ادب ہی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے کون سا یہاں پہ آ کے جو ہے وہ آپ سے کوئی اللہ معاف کرے لڑائی شروع کر دی. ہم بس بات کرنے آئے ہیں کہ آپ یہ جو کتاب دے رہے ہیں یہ کلیئر کٹ یہ اسلام کے خلاف کتاب ہے, اور یہ جو ایک ایسے بندے کی لکھی گئی ہے جس کے اگر آپ ویوز یوٹیوب پہ رچرڈ ڈاکنز کے اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنے فلتھ سے بھرے پڑے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے, میری بہنیں بھی اب یہاں بیٹھی ہیں, بولنا نہیں چاہ رہا, لیکن وہ انسسٹ کو بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہی نہیں. تو یہ چیز کبھی نہ سوچا کریں کہ آپ جو ہے آپ کو ڈانٹ پڑ جائے گی, آپ یہ ایک بدتمیزی ہے. جب کوئی بات کرے گا آپ اٹھ کے سوال کریں. اب مسلمانوں کے ملک میں رہ کے اگر کفار اس چیز کے اوپر اشیم نہیں ہوتے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے آرگنز چاپڈ آف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان ایک عجیب و قسم کی مخلوق بن کے وہ سامنے آ رہے ہیں, ایک عجیب قسم کے کارٹونز بن کے آ رہے ہیں, جب انہیں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر شرمندگی نہیں تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اکثر کیونکہ میں نے یہ چیز پرسنلی فیل کی تھی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس, اور جب ہم نے وہاں پہ جا کے بات کی نا, ہم نے پوچھا ان سے, چند ایک اسٹوڈنٹ سے
جن کو انہوں نے کتابیں نہیں. ہم نے کہا آپ نے کیوں نہیں بولا اس ٹائم پہ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آدھے نے بولا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو استاذہ کی بدتمیزی بد تہذیب ہے اور یہ تو اس طریقے سے ہے. تو جو اسلام کے اوپر کبھی بات کریں گے نا، تو اس ٹائم پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں، لیکن اگر سوال کرنا بدتمیزی اور اگر اس پہ کہنے پہ آپ ہمیں ایک ریبیلیس اسٹوڈنٹ کا آپ لیبل لگا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر یہی صحیح. ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جی جی بالکل، آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. تو میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آل اوور دا پاکستان سے مطلب ہے کہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نمبل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو یہ نمبل یونیورسٹی کے جتنے کیمپسز ہیں ان کے سارے کنٹینٹ اور مطلب ہے کہ جو آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو مطلب ہے کہ اگر میں آواز اٹھاتا ہوں، میری کلاس آواز اٹھاتی ہے، تو اس کا مطلب پورا ایک سسٹم کو ہلانا پڑے گا اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے، اس چیز کو نیچے دبانے کے لیے. لیکن اس کے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز بھی ہیں اس چیز میں، وہ بھی ہے. لیکن ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ میرا کوئی نہیں، ان کی آواز کٹ گئی ہے. اچھا، ڈیفیکلٹیز تو ہیں، لیکن دیکھیں ڈیفیکلٹیز ایڈ کا ہو ہی تو جاتا ہے ویسٹرن نام ہے. کلچر، وہ چیز ہمارے اوپر بہت زیادہ کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک تحریک آغاز کرنا چاہیے تحریک کا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یہ کامیاب ہوگی، اس چیز کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. تو آج سے ہی ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. تو اللہ پاک خیر کریں. جی بھائی، آپ بسم اللہ کریں، سٹارٹ کریں. کام سائٹ میں بھی جو پیپر دیا تھا ایک ٹیچر نے، تو اس کی بھی تو صحیح سے کلاس ہوئی تھی نا پورے نیشنل لیول پہ. تو اس بندے کو ہی فائر کر دیا گیا تھا. تو یہ اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے آج کے دور میں. تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اس میں تو بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. بس آپ کیمپین چلائیں، اویئرنیس بتائیں، ہمیں بتائیں، سب کو بتائیں. ایک کیمپین بن جائے گی، ایک موومنٹ بن جائے گی، اس چیز کے بارے میں سب چینج ہو جائے گا. یہاں پہ پتہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو سوشل پریشر سے زیادہ ڈر ہوتا ہے. ان کو اپنی جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنا انسٹیٹیوٹ کا جو نام ہے وہ بدنام نہ ہو، اس کا زیادہ ان کو نا فکر ہوتی ہے. تو کوئی بھی یہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے. اور آپ جب لیگلی ایک کوشچن اٹھائیں گے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں ہے، تم تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تو پھر تو وہ ایک لیگل کیس بھی بن سکتا ہے ان پہ ایزیلی. جی، اور کوئی کوشچن لے لیں اگر ٹائم ہے، ورنہ تو پھر وائنڈ اپ ہی کر لیں. یار آئی تھنک وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کیسر صاحب لوگوں کی نا بڑے مزے کی اسپیس چل رہی ہے، وہ کسی چیز کی ووٹنگ کر رہے ہیں، تو وی شوڈ جوائن دیم. پتہ نہیں کیا ہے وہ، ہاں، لیکن ہم پھر ان کو join کرتے ہیں، ان کو جوائن کرتے ہیں پھر. یس، ان کو جوائن کرتے ہیں. اوکے گائز، تھینک یو سو مچ جو بھی ہمارے ساتھ تھا. اینڈ پھر انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. یا ٹویٹر پر آئی بلیو کہ زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ نہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی گلچ وغیرہ. تو آئی تھنک انسٹاگرام سے بیٹر ہے ٹک ٹاک ٹویٹر. انسٹاگرام پہ آپ کے میس رپورٹس آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے انسٹاگرام پہ آپ لوگ یا وائڈلی اسی طریقے سے ایگزیکٹلی. اوکے ہاں، گائز. Twitter باقی بلال بھائی، یہ کوشچن پوچھنا تھا، لیگل نوٹس کب تک کہاں تک پہنچا؟ ہاتھ میں ہے پھنسا ہوا ہے، یا جو وہ جس وہ ٹرانسپورٹ میں آتا تھا وہ پینچر ہو گئی ہے؟ وہ تو ذرا بتائیں بلال بھائی. وہ موئز لیگل نوٹس کیا، وہ ٹافی بھی نہیں بھیج سکتا ہمیں. لیگل نوٹس تو دور کی بات ہے، اس میں اتنی ہمت ہوتی تو پھر کیا تھا. تو اوکے بہت گائز. بلال کہاں چلا گیا؟ بلال نے آئی تھنک کچھ نہیں کہنا. وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جوائن کیا ہمیں. اب ہم دوسری لائف جوائن کرتے ہیں. چلیں اسپیس. اللہ ٹھیک ہے، حافظ. اللہ حافظ.